أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ہے ہمارا جامع الوقت کا 9واں سبق، سکوت کی تعریف اور اس کے احکام۔ سکتہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ سکوت، وقف کرنے کے بعد قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے ابتدا کرنے میں جو تاخیر ہو اس کو سکوت کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ وقف کرنے کے بعد قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے، جیسے آپ نے وقف کیا، ٹھیک ہے، اور وقف آپ نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ قرآن کے ہی متعلق کوئی ضرورت آپ کو لگی ہو، مثلا کوئی سوال آپ سے کسی نے قرآن کے متعلق پوچھ لیا ہو، یا پھر آپ پڑھ کر سنا رہی ہوں اور لوگوں نے کچھ پوچھ لیا ہو، تو قرآن کے متعلق کسی ضرورت سے ابتدا کرنے میں جو تاخیر ہو اس کو سکوت کہتے ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ وقف کی ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی دوسری صورت ڈھونڈنی ہے، کوئی دوسری صورت پڑھنی ہے، تو یہ بھی قرآن سے ہی متعلق ہے۔ اب آپ کو وہ صورت ڈھونڈنے میں کچھ وقفہ لگ گیا، کچھ دیر لگ گئی، تو جو بھی تاخیر ہو رہی ہے وہ قرآن سے ہی تعلق رکھتی ہے، تو اس کو سکوت کہتے ہیں۔ یا پھر آپ جہاں تک پڑھی ہیں اس کے بعد سے ہی آپ شروع کر رہی ہیں، لیکن آپ رک گئی ہیں کسی جگہ پر اور آپ اس آیت پر غور و فکر کرنے لگی کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا معنی کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو آپ رکی ہیں، آپ نے وقف کیا ہے اور قرآن ہی کی ضرورت ہے، آپ اسی پر غور کر رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ پڑھنا شروع کریں گی تو ابتدا سے ہی پڑھیں گی، یعنی جیسے آپ جس آیت پر رکی ہیں تو اس کے بعد والی آیت سے پڑھنا شروع کریں گی، اعادہ نہیں کریں گی، تو اس کو سکوت بولیں گے۔ پہلا ہے سکوت میں بھی وقف کی طرح ابتداءً اور ارادتاً قرأت ضروری ہے، یعنی جب بھی آپ سکوت کریں، زیادہ دیر تک رکیں، تو اس میں بھی آپ کو قرأت جو کرنی ہے دوبارہ سے، تو ابتداءً ہی یعنی پیچھے سے لوٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے، ابتدا ہی کرنا ہے۔ ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک پہ آپ رک گئیں، تو یہاں پر تو آپ کو مالک پر آپ رکی ہیں تو یہاں مالک یوم الدین ملا کے پڑھنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا۔ اور ابتدا کرنے کا مطلب ہے آپ رکی ہیں الرحمن الرحیم پہ، تو پھر اب آگے سے پڑھیں گی مالک یوم الدین، تو یہ ابتدا کرنا ہوا۔ اور ارادتاً قرأت ضروری ہے۔ ارادتاً کا معنی آپ اپنے نیت سے کر رہی ہیں، وہ غیر ارادی طور پر نہیں ہو رہا ہے، انجانے میں نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ سوچ سمجھ کر پڑھ رہی ہیں۔ سکوت کے بعد ابتدا نہ کی گئی یا بحالت سکوت کسی دوسری طرف ذہن منتشر ہو گیا یا ارادہ منقطع ہو گیا تو سکوت نہ ہوگا۔ یعنی جس وقت آپ ٹھہری ہیں، آپ نے سکوت کیا ہے اور اس کے بعد آپ ابتدا نہیں کی، یعنی آپ نے پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھ لیا، تو پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گی تو سکوت کا قاعدہ ختم ہو گیا۔ یا پھر سکوت کی حالت میں جب آپ رکی تھیں، آپ ذہن جو دوسرے خیالات آپ کے ذہن میں چلنے لگ گئے، تو یہ قرآن سے آپ کا ذہن جو ہے وہ ہٹ گیا، دنیاوی باتوں میں ذہن آ گیا۔ یا پھر ارادہ منقطع ہو گیا، یعنی آگے آپ کو اور پڑھنا تھا لیکن اب آپ چاہ رہی ہیں کہ نہیں اب میں بعد میں پڑھوں گی، تو ارادہ منقطع ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں سکوت نہ ہوگا، اب یہ سکوت نہیں کہا جائے گا۔ سکوت جب ہو یعنی آپ کو بعد میں پڑھنے کا ارادہ رہے تب سکوت ہوتا ہے۔ دوسرا ہے سکوت جمیع احکام میں مثل وقف کے ہے، یعنی جس طرح سے وقف کا حکم ہے اسی طرح سکوت کے بھی سارے احکام ہیں، باوجود یہ کہ تاخیر مزید ابتدا کرتے وقت استعاذہ کرنے کی حاجت نہیں، یعنی جب آپ زیادہ تاخیر کر دیتی ہیں، تاخیر مزید یعنی جب آپ زیادہ تاخیر کر دیتی ہیں، زیادہ رک جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ شروع کرتی ہیں تو اس وقت آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی حاجت نہیں،
ورنہ جب ہم لوگ قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ تو ہر جگہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن حکم کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان رجیم کی پناہ مانگو اللہ رب العزت سے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم آپ کو ہر جگہ ہے جب بھی آپ قرآن پڑھنا اسٹارٹ کریں۔ اور بسم اللہ کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ سورہ شروع کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو جو قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ سکوت جو ہے وہ وقف ہی کی طرح تمام احکام میں ہے، لیکن جب آپ نے زیادہ تاخیر کر دی ہے ابتدا کرتے وقت، اور تو اس وقت آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے سکوت میں، لیکن جب آپ اٹھ جائیں گی اور بعد میں پھر پڑھنا شروع کریں گی تو اس صورت میں جب جب آپ قرآن پاک لے کر بیٹھیں تب تب تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ سکوت کے توقف اور تاخیر کی اگرچہ کوئی حد نہیں، جبکہ ذہن نامنتشر ہوتا ہم طویل سکوت مناسب نہیں، اس لیے وقف اور سکوت سے قرات افضل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سکوت کے توقف اور تاخیر کی اگرچہ کوئی حد نہیں، یعنی سکوت میں آپ چاہیں جتنا دیر بیٹھ سکتی ہیں، رک سکتی ہیں، اس میں آپ وقف کر سکتی ہیں، تاخیر کر سکتی ہیں، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جبکہ ذہن نامنتشر ہوتا۔ تو یہاں پر جب تک آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہی ہے، اب آپ کسی آیت پر غور و فکر کرنے لگ گئی، گھنٹوں گھنٹے آپ کو اسی آیت میں لگ گئے غور و فکر کرتے ہوئے، تو یہ سکوت میں ہی آئے گا۔ آپ جب پڑھیں گی تو اس کے آگے سے ہی پڑھیں گی اور بغیر اعوذ باللہ کے پڑھیں گی، کیونکہ آپ نے پڑھنے کا ارادہ ختم نہیں کیا تھا، ابھی آپ کا ارادہ جو تھا وہ قرآن پڑھنے کا تھا ہی۔ ذہن منتشر نہ ہو تاہم طویل سکوت مناسب نہیں۔ تاہم کے معنی یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سکوت مناسب نہیں، یعنی اب آپ اتنا زیادہ رک جائیں گی اور قرآن پر غور و فکر بھی نہیں کریں گی کہ ادھر ادھر کی بات اگر آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں دنیا کی ہی باتیں چلنے لگ جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی لیے وقف اور سکوت سے قرات افضل ہے، یعنی رک جانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ پڑھیں، آپ نے جتنا پڑھنے کا ارادہ کیا ہے آپ قرات کریں۔ اگلا ہے سکوت میں اگرچہ پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے تاہم کلام اجنبی سے سکوت جاتا رہتا ہے، یعنی سکوت آپ نے کیا ہے تو سکوت میں تو ارادہ آپ کا ہے ہی نا کہ میں رکی ہوں تو مجھے آگے اور پڑھنا ہے، میں کلام پاک اب رکھنے کی غرض سے نہیں رکی بلکہ مجھے اب اور آگے بھی پڑھنا ہے، میں تھوڑا اچھے سے من بنا لوں، تھوڑا سانس لے لوں، تھوڑا غور و فکر کر لوں۔ تو اب آپ جب رکی ہے سکوت کرتے وقت، اسی میں آپ سے کسی نے کچھ سوال پوچھ لیا، دنیا کی باتیں کچھ آپ نے کر لی، تو اس صورت میں اب سکوت کا حکم ختم ہو گیا۔ اب آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ کلام کر لینے سے، اجنبی کلام کرنے سے، دنیاوی باتیں کرنے سے، قرآن کے علاوہ بات کرنے سے سکوت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وقف گزرنے یا جگہ بدلنے سے سکوت کا حکم ساکت نہ ہوگا، جیسے وقت گزرنے یا جگہ بدلنے سے سکوت کا حکم ساکت نہ ہوگا، جیسے آپ عصر کے وقت پڑھنا شروع کی تھی، اب عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو اسے سکوت کا حکم نہیں بدلے گا۔ اسی طرح آپ پڑھ رہی تھی اپنے کمرے میں، آپ کو اٹھ کر کے جا کر کے کسی دوسرے کمرے میں پڑھنا پڑ رہا ہے، تو اس سے بھی سکوت کا حکم ساکت نہیں ہوگا، سکوت کا حکم رہے گا بہرحال، بشرطے کہ ذہن دوسری طرف نہ منتقل ہو۔ جب تک آپ کا ارادہ بنا ہوا ہے پڑھنے کا تب تک سکوت ہی رہے گا، آپ آگے سے پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کا ارادہ اگر بدل گیا ہے تو اب اگر آپ دوبارہ پڑھیں گی تو آپ کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا اعوذ باللہ کے ساتھ۔ مثلاً پڑھتے پڑھتے دیر تک کھانسی آتی رہی یا بھولنے پر قرآن مجید دیکھنے کے لیے دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑی تو کوئی حرج نہیں۔ اب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اگر کھانسی آ گئی، یہ تو انسان کے بس میں تو نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر فطری چیز ہے۔ اگر گلے میں کچھ تکلیف ہو گئی، اچانک سے کھانسی آ گئی، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کھانسی جو چلتی رہتی ہے کافی دیر تک، تو اس سے سکوت آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ پڑھ رہی تھے قرآن پاک بغیر دیکھے، آپ نے جو کچھ یاد کر رکھا ہے ان کو، پھر آپ کو پڑھتے پڑھتے کسی جگہ پر قرآن کی آیت کو دیکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، آپ کو لگنے لگا کہ شاید میں یہ غلط پڑھ رہی ہوں، تو آپ قرآن پاک دیکھنے کے لیے چلی گئیں، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی سکوت کے ہی حکم میں ہے، سکوت ختم نہیں ہوگا۔
پھر ایک قاری وقف کرنے کے بعد تجوید و قرأت کے کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کبھی کبھار قرآن پاک جب پڑھاتی ہوں تفسیر، تو پڑھاتے پڑھاتے کبھی جو الفاظ ہیں، جو صیغے ہیں، ان پر گفتگو ہو جاتی ہے کہ یہ امر ہے یا پھر نہیں ہے، یا مضارع ہے، کون سا صیغہ ہے، کیا ترجمہ بنے گا، یہ نحو اور صرف کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن بات جو ہو رہی وہ قرآن سے ہی متعلق ہے۔ اسی طرح کوئی قاری ہے، وہ وقف کرنے کے بعد تجوید اور قرأت کے کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی قرآن کے پڑھنے کے جو احکام ہے، جو طریقہ ہے، اس پر بات چیت ہونے لگ جائے، تو ان سب صورتوں میں بھی سکوت باقی رہے گا، آپ کا پڑھنا جو ہے منقطع نہیں ہوگا۔ تو قرأت کے کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائے یا کسی آیت کی تفسیر بیان کرنے لگے، بشرطے کہ واعظ کہنا مقصود نہ، یعنی جو کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں پڑھانے والے، تو ان کی نیت یہ ہے کہ جو میں نے تلاوت کی ہے اسی کے ضمن میں باتیں ہوں۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں تقریر کروں، میں بیان کروں، کیونکہ بیان کرنے سے پہلے بھی خطیب جو ہیں ان لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں لیتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، اور پھر آیت کے حوالے سے ساری گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے میرے بیانات بھی سنے ہوں گے، بارہا میں قرآن کی آیت تلاوت کرتی ہوں اور پھر اس کے متعلق جو بھی احکامات ہیں، حدیث پاک کے متعلق جو احکامات ہیں وہ بتاتی ہوں۔ تو مقصد جو ہو وہ وعظ و نصیحت کے غرض سے قرآن کی آیت پڑھنا نہ ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے ضمن میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ سمجھانا مقصود ہو، تو ان سب صورتوں میں سکوت کا حکم باقی رہے گا، تو ان صورتوں میں بھی سکوت ہی ہوگا۔ آگے مشق کراتے وقت سننے سنانے کی وجہ سے درمیان قرأت میں جو تاخیر ہوگی وہ بھی سکوت ہی ہوگا۔ مشق کراتے وقت جیسے قرآن کے جو قاری ہیں، اپنے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو وہ قرأت کرنا سکھاتے ہیں، اب مشق کرا رہے ہیں جب، تو مشق کراتے وقت سننے سنانے کی وجہ سے درمیانی قرأت میں جو تاخیر ہوگی، جیسے کسی بچے نے پڑھا، اس کے پڑھنے کے بعد جیسے وہ 2-3 آیتیں پڑھ چکا ہے، تو پھر استاد نے کسی دوسرے بچے کو کہتے ہیں کہ اب آپ پڑھیں، یا تو پھر وہی بچہ آگے پڑھ رہا ہے، لیکن جو اس نے قرأت کی ہے اس نے کوئی غلطی کر دی تھی تو اس کی غلطی کی اصلاح کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرأت سے ہی متعلق ہیں، تو جو بھی تاخیر ہوگی وہ بھی سکوت ہی ہوگا۔ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی باجی۔ سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بات ختم ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ آپ جو وقف کی ہیں، آپ جو ٹھہری ہیں، تو آگے پڑھنے کی نیت بھی ہے آپ کی، اور آپ کے ٹھہرنے کا جو مقصد تھا وہ قرآن سے ہی متعلق ہے۔ پھر سکوت کی حالت میں کسی لڑکے پر پڑھنے کے لیے تنبیہ کی گئی تو صحیح ہے، ورنہ تنبیہ کے وقت اگر کوئی کلام فحش نکل گیا تو سکوت کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ سکوت کی حالت میں کسی لڑکے پر پڑھنے کے لیے تنبیہ کی گئی، جیسے میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ مجھے تلاوت کر کے سنائیں، اب آپ سنا رہی ہیں، سناتے سناتے آپ نے کسی جگہ پر کوئی قاعدہ جو ہے وہ غلط ادا کر دیا، اخفاء، ادغام، اظہار، ان سب چیزوں میں سے، یا اس کے علاوہ سکوت، سکتہ، ان سب کے احکام میں کسی جگہ پر آپ نے غلطی کر دی، تو میں نے آپ کو تنبیہ کی، آپ نے پھر وہ چیز دوبارہ صحیح کر کے پڑھی، تو یہ سکوت میں ہی آئے گا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کلام فحش نکل گیا، یعنی کوئی غلط بات، کوئی نازیبا بات زبان سے نکل گئی، تو سکوت کا حکم ساقط ہو جائے گا، کیونکہ دنیاوی باتیں آ گئی ہیں تو اب سکوت نہیں رہا۔ اگلا ہے منافی قرأت سے سکوت کا حکم جاتا رہتا ہے، یعنی قرأت کے علاوہ کام کرنے سے، دنیاوی کاموں میں لگ جانے سے سکوت کا حکم چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہذا ابتدا کرتے وقت پھر استعاذہ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ پڑھ رہی ہیں، آپ نے پڑھتے پڑھتے آپ اٹھ کر کے چلی گئیں اور جا کر کے آپ کسی سے بات کرنے لگ گئیں، اور پھر آپ آئیں گی دوبارہ پڑھنے کے لیے، تو اب اس صورت میں آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور دوبارہ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر سکوت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اگلا ہے وقف اضطراری کی حالت میں اگر تاخیر مزید ہوئی تو اس صورت میں بھی سکوت ہی ہوگا۔ وقف اضطراری مطلب ہے کہ آپ رکنے کا ارادہ نہیں رکھی تھی، لیکن آپ کی سانس نہیں چل پائی، آپ رک گئیں، اچانک سے آپ کو رکنا پڑ گیا، مجبوری میں رکنا پڑ گیا، اور اب آپ رکی ہیں تو آپ کو دیر ہو گئی، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے لوگوں کو سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے،
تو وہ رکتے ہیں اور کچھ دیر تک سانس لیتے ہیں. تو اب تاخیر اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی سکوت ہی ہے، کیونکہ پڑھنے کا ارادہ ہے ان کا آگے، وہ اچانک سے مجبوری کے تحت انہیں رکنا پڑ گیا، بشرطے کہ کسی ایسی ضرورت میں مشغول نہ ہو جس سے منافی قیت لازم آئے. یعنی اب آپ جب وہ رک گئے ہیں سانس لینے کی غرض سے، کیونکہ سانس کی پرابلم ہے، تو وہ سانس لیں آرام سے اور پھر پڑھنا شروع کرے، یہ نیت ان کی رہے. لیکن اگر وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے تو پھر اب وہ قرت کے منافی ہو گیا. اب آپ قرت میں نہیں بزی ہیں، اب آپ دنیا کے کاموں میں بزی ہو گئے، تو پھر اب آپ کو جو ہے دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا اعوذ باللہ کر کے، تو وہ سکوت کا حکم ختم ہو جائے گا. یہ پڑھائی دیتی ہوں کیونکہ زیادہ مشکل سبق نہیں ہے. اگلا، کسی آیت کی تکرار یا کسی سورہ کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے دوسری آیت یا دوسری سورت کے شروع کرنے میں جو تاخیر ہوگی وہ سکوت نہیں بلکہ وہ عین قرت ہے. کسی آیت کی تکرار یا کسی سورہ کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں کچھ وظائف پڑھتے ہیں، اب کوئی وظیفہ ہے کہ اس میں ایک آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ایک ہی آیت کی تکرار کرنی ہے بار بار، یا پھر کسی سورت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے تو سورہ کو بار بار پڑھنا ہے. تو بار بار پڑھنے کی وجہ سے دوسری آیت یا دوسری سورت کے شروع کرنے میں جو تاخیر ہوگی وہ سکوت نہیں بلکہ وہ عین قرت ہے، کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا وہ یا تو وہ پرٹیکولر ایک آیت پڑھنی تھی یا تو پھر وہ ایک سورہ پڑھنے کی نیت آپ کی تھی. یہاں نیت دیکھی جا رہی ہے نا. میں نے سکوت کے بارے میں بتایا کہ پڑھنے کا ارادہ ہو آپ کا، آگے تلاوت کا ارادہ ہو، لیکن یہ کوئی وظیفہ آپ کر رہی ہیں، کوئی عمل آپ کر رہی ہیں اور اس میں آپ کی جو نیت ہے، جو کنسنٹریشن ہے وہ بس ایک سورہ یا ایک آیت کو لے کر ہے. تو جب آپ وہ آیت پڑھنا شروع کریں گی تو آپ کو سورہ اگر نہیں شروع کریں گی تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے کیونکہ وہ عین قرت ہے. پھر بلا وجہ سکوت اختیار کرنے سے سکوت صحیح نہ ہوگا، بغیر وجہ کے آپ سکوت کریں گی تو یہ صحیح نہیں ہوگا. لہذا ایسے غلط سکوت سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ قرت فوت نہ ہونے پائے. جس طرح بغیر ضرورت کے آپ کو وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح سکوت بھی کرنا صحیح نہیں ہے. سکوت بھی اگرچہ از قسم وقف ہے لیکن سکوت ہمیشہ آیت ہی پر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ سکوت کریں تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ جو آیت کی علامت بنی ہوئی ہے گول دائرہ اسی پر آپ رکیں. وقف کے تو بہت سارے علامات ہیں لیکن جو آیت بنی ہوتی ہے اس پر ہی آپ کو سکوت کرنا جائز ہوگا. سکوت علامت وقف پر بہتر نہیں اور درمیان آیت میں جائز نہیں. علامت وقف پر اگر آپ سکوت کر رہی ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ علامت وقف جو ہے وہ کسی غرض سے وہاں پر لکھی گئی ہے، کوئی لازم ہے، کوئی مطلق ہے، کوئی جائز ہے، کوئی ناجائز ہے. تو وہ علامات بتائی گئی ہیں پڑھنے والے کو تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ کس طرح کا ہو رہا ہے، یہاں آپ کو رکنا ضروری ہے یا رکنا بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ علامات بتائی گئی ہیں، اسی لیے ان جگہوں پر سکوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جب بھی سکوت کریں تو آیت پر کریں اور درمیان آیت میں جائز نہیں. جیسے آیت کے بیچوں بیچ میں کہیں پر بھی نہ تو کوئی علامت وقف ہے نہ تو آیت کا علامت بنا ہوا ہے اور آپ رک جائیں تو یہ جائز نہیں ہے. موضع سکتہ پر سکوت جائز نہیں اس لیے کہ یہ محل وقف ہی نہیں ہے. اب سکتہ جو ہے وہ وقف نہیں ہوتا ہے کیونکہ سکتہ میں آپ کو سانس روکنا ہے، سانس توڑنا نہیں ہے، سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن سکوت میں آپ کو سانس لینے کی اجازت ہے، وقف میں آپ کو سانس لینے کی اجازت ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر سکتہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں آپ سکوت نہیں کریں گی کیونکہ یہاں وقف کرنا ہی جائز نہیں ہے. اور وقف اور سکوت جو ہے ان کے احکام ایک ہی ہیں، اسی وجہ سے یہاں سکتہ نہیں کرنا. تنبیہ ہے، تلاوت کرتے وقت کوئی دوسرا شغل نہ ہونا چاہیے، خلاف ادب ہے. جیسے آپ ادھر تلاوت بھی کر رہی ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے آپ کے اور آپ کوئی دوسرا بھی کام کر رہی ہیں، مثلا جھاڑو لگا رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے. لہٰذا سکوت کی حالت میں چائے پان وغیرہ کا استعمال مناسب نہیں. اب یہ سکوت کی بات آئی ہے یہاں پر، جیسے آپ رکی ہیں، سکوت کے غرض سے آپ رکی ہیں، آپ کی نیت ہے کہ میں آگے اور پڑھوں گی، ابھی تھوڑا سانس لے لوں، اور اسی حالت میں کوئی چائے لا کر کے دے دے تو آپ چائے پینے لگ جائیں، کوئی پان کا عادی ہے پان کھانے لگ جائے، تو یہ سب مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ قرت کے علاوہ کام ہے اور اگر قرت میں خلل واقع ہو تو جائز نہیں.
کیونکہ ان سب چیزوں سے کوئی بھی انسان اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح کے کام تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اگر کوئی چائے پینے بیٹھ گیا ہے تو کیا اس کو کوئی کہے گا کہ یہ تلاوت میں مشغول ہے؟ کوئی پان چبا رہا ہے تو کوئی اس کو کہے گا کہ یہ تلاوت میں مشغول ہے؟ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. تو باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں میرے خیال سے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں, کلیئر کر لیں. جی بولیں. یہ 9واں سبق جو تھا اس میں کچھ اشکال رہ گیا ہو تو بتائیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی اشکال نہیں ہے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے تو وہی بتا دیں. میں پورا سبق اس وجہ سے پڑھا دی ہوں تاکہ یہ جلدی سے کمپلیٹ ہمارا ہو جائے. اب یہ 10واں سبق ایک بچا ہوا ہے, اس کے بعد یہ معرفت الوقوف ہے. اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو قرأت کرواؤں گی, اسی وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے.